بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان میں سیاستدانوں نے بطور خاص اسٹیبلشمنٹ کے نام پر پاکستان کی آرمی کو ہمیشہ ہدف تنقید بنایا ہے۔ اس حوالے سے وہ کئی الزامات لگاتے ہیں، کئی سوالات کھڑے کرتے ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے میں فس کریٹ ہوتا ہے، لوگوں کے سوچنے کا انداز بدلتا ہے، اور یہی اصل میں دشمن کا مدعا بھی ہے۔ یہ جو ہائیبریڈ وار یا ففتھ جنریشن وار ہے، وہ اسی کا نام ہے کہ لوگوں کو، ذہنوں کو آپ کس طرح معوف کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری معزز عدلیہ خود کو ایک الگ انٹیٹی ثابت کرنے کے لیے بعض دفعہ اس طرح کی باتیں ہمارے ججز صاحبان کر جاتے ہیں، ریمارکس دے جاتے ہیں، جو پاکستانی عوام میں، عام پاکستانیوں میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں اور ان کو اشتعال بھی دلاتے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ایک تقریر میں ISI کے خلاف الزامات لگائے، اور جب ان سے یہ تقریر انہوں نے بار کونسل میں کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے اپنے حق میں فیصلے لینے کے لیے، اور یہ اور وہ۔ تو جب حکومت یہ کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں لے گئی، سپریم جوڈیشل کونسل نے جب ان سے اس بات کا ثبوت مانگا کہ آپ یہ بات ثابت کریں جو آپ نے اتنی معزز بار کے سامنے کہی ہے، تو وہ ثبوت کوئی نہیں پیش کر سکے، بس زبانی باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، یہ اپنا غصہ ہوتا ہے، تو آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اپنی برطرفی کو شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جس کی سماعت سپریم کورٹ کا 5 رکنی بنچ کر رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت بھی 10 رکنی بنچ کر رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے ان کی دولت کا حساب مانگا گیا تھا، اور آپ جناب سے ISI کے پر لگے الزامات کے ثبوت مانگے گئے، جس پر کل جو پیشین کی تھی اس میں جناب شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ کو بڑے دردناک اور غمگین قسم کے اشعار وغیرہ بھی سنائے ہیں، اور وہ اشعار کی وجہ سے جج صاحب نے ان کے سخن شناسی کی بہت داد بھی دی ہے۔ ناظرین کرام، جہاں تک شوکت عزیز صدیقی کی بات ہے تو موصوف وکلاء کی فوج مخالف تحریک کا حصہ اور افتخار چودھری کے قریبی ساتھی تھے، اسلام آباد دھرنوں اور لاک ڈاؤن کا حصہ بھی رہے۔ اس پرفارمنس پر جج بنایا گیا جسٹس فائز عیسیٰ، اطہر من اللہ اور وقار سیٹھ بھی ججوں کی اسی کھیپ سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے وکلاء کی جو تحریک تھی اس میں بہت نمایاں حصہ لیا تھا۔ آدمی کے ہر کے ذاتی نظریات ہوتے ہیں، لیکن نوٹ کیا گیا ہے کہ شوکت صدیقی جو ہیں وہ پاک فوج کے خلاف بغض اور نفرت ان کے فیصلوں اور ریمارکس میں ہمیشہ دکھائی دیتی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی نے باقاعدہ سیاست میں بھی حصہ لیا، جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور یہ بری طرح ہار گئے، ضمانت ضبط ہو گئی تھی۔ شوکت عزیز صدیقی لال مسجد والوں کے وکیل تھے اور مولانا عبدالعزیز کو دہشت گردی کے کئی مقدمات میں ضمانتیں دلوا چکے ہیں۔ مشرف کے خلاف نعرے لگانے والے جج کی عدالت میں مشرف کی ضمانت کا مقدمہ آیا تو ہر قسم کی غیر جانبداری کو بالائے طاق رکھ کر نہ صرف ضمانت منسوخ کی، بلکہ پولیس کو حکم دیا کہ مشرف کے خلاف دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی جائیں۔ اخلاقی طور پہ جج اس طرح کے کیسز نہیں سنتے جن میں سائل جو ہے ان کے ساتھ جج کی ذاتی رنجش ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی جج جو ہوتے ہیں، جو معزز جج ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی متنازع جو کیس ہو جس میں ان کی شخصیت متنازع بنتی ہو، اس کی سنوائی سے انکار کر دیتے ہیں اور کیس کسی دوسری عدالت میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو تو مطلب اللہ موقع دے، اپنے دہشت گردی کی دفعات بھی لگوا دی تھی۔ یہ تو چھوڑے، ایک دوسرے سیٹھ وقار صاحب نے شاید جنرل مشرف کو تو لاش کو پتہ نہیں 3 دن تک لٹکانے کا بھی حکم دے دیا تھا ڈی چوک میں۔ یہ پاکستان کی آئین میں تو ایسی باتیں ظاہر نہیں ہیں، نہ ججز کو زیب دیتی ہیں جس منصب پہ بھی وہ ہوتے ہیں کہ اس طرح اپنا ذاتی گرج جو ہے، اپنا ذاتی غصہ جو ہے وہ بطور خاص فوج کے خلاف نکالیں، لیکن ان کی مرضی۔ لال مسجد والوں کی درخواست پر شوکت عزیز صدیقی نے معروف اینکر مبشر لقمان پر بھی آپ کو پابندی لگا دی تھی،
اور کوئی نوٹس تک جاری نہیں کیا تھا۔ جسٹس صدیقی نے 2016 میں لال مسجد میں دہشت گردوں کے سہولت کار منظور حسین کا نام فورس شیڈول سے نکالنے کا حکم جاری کیا تھا۔ لال مسجد کا جو بھی مقدمہ ان کے سامنے آیا، فیصلہ ہمیشہ لال مسجد والوں کے حق میں ہی گیا۔ شوکت عزیز صدیقی نے سابق چیف جسٹس افتخار احمد چودھری کے خلاف بلٹ پروف گاڑی کا کیس البتہ سننے سے معذرت کر دی تھی، کیونکہ اس میں یہ کچھ بھی کر لیتے، قانونی طور پہ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ ان کو بلٹ پروف گاڑی ریٹائرمنٹ کے بعد دی جاتی۔ بھینسا اور موچی وغیرہ جیسے گستاخانہ پیجز کے خلاف سو موٹو لے کر عوام سے بہت داد سمیٹی، خوب ڈائلاگ مارے اور کسی کو سزا دیے بغیر کیس ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے شکرانے کے نفل پڑھ لیے ہیں۔ اندازہ فرمائیں آپ۔ اسی طرح وقاص گرایا اور اس کے ساتھی گستاخوں کو بھی صاف بچا لیا گیا۔ نواز شریف کا قریبی ساتھی عرفان صدیقی عرف ہٹلر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا فرسٹ کزن ہے۔ شوکت صدیقی کا جھکاؤ ہمیشہ نون لیگ کی طرف رہا اور ٹکٹ جماعت اسلامی پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ہارنے کے بعد سے پھر یہ نون لیگ کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ جج موصوف کا ایک بھائی کیپٹن ریٹائرڈ زیدی انٹر سیکورٹیز رسک نامی کمپنی کا مالک ہے۔ موصوف پر بلیک واٹر کے ساتھ روابط اور اسلحہ سپلائی کا الزام تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے CIA کی خاصی ایجنٹی فرمائی۔ اس پر ان کے خلاف مقدمات بھی چلے، لیکن اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے یہ ان مقدمات سے آسانی سے نکل گئے۔ فیض آباد میں پاک فوج کی مداخلت پر TLP کا دھرنا بغیر کسی خون خرابے کے ختم ہوا، جس پر جسٹس فائز عیسیٰ سے زیادہ غم و غصہ شوکت عزیز صدیقی نے دکھایا تھا۔ موصوف نے فرمایا، فوج کا میجر جنرل کیسے ثالث بنا؟ سازش کے تحت اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کو ناکام بنایا گیا تاکہ فوج ثالثی کرے۔ فوج نے قانون توڑنے اور قانون نافذ کرنے والوں میں معاہدہ کروایا۔ یہاں رد الفساد اور ضرب عضب کہاں گیا؟ فوج اپنی حدود میں رہے۔ ایجنسیوں نے دھرنے کے ذریعے دارالخلافہ بند کرنے کی تیسری کوشش کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کے فرمودات ہیں اس کیس کے حوالے سے جو میں نے عرض کی ہے۔ لبیک تحریک کو سے جتنے غصہ انہیں آتا ہے، جتنا قاضی فائز عیسیٰ کو آتا ہے، خدا کی پناہ خدا جانے۔ ٹھیک ہے انہوں نے ٹریفک ڈسٹرب کی ہوگی، کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ کوئی اس کی ذاتی وجوہات ہوں تو میرے علم میں نہیں ہیں۔ ان کی اور فائز عیسیٰ کی بڑی شدید خواہش تھی کہ TLP کے خلاف پاکستانی فوج کارروائی کرتی اور TTP کی طرح ان کے خلاف آپریشن کرے، یوں ملک میں فساد کا ایک نیا دروازہ کھل جائے۔ یہ ان کی خواہشات تو ذرا اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ بیوقوف تو نہیں ہوتے۔ پاکستانی فوج سے موصوف کی نفرت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اچانک اسلام آباد انتظامیہ کو حکم دیا کہ مشہور زمانہ پریڈ گراؤنڈ کا نام تبدیل کر کے آج سے ڈیموکریسی پارک یا سپیچ کارنر رکھ دیا جائے۔ یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پاکستانی فوج ہر سال پریڈ کرتی ہے۔ اب اس طرح کے اقدامات سے ظاہر ہے وہ اپنا آپ تو پھر دکھاتے ہیں نا جی۔ CDA کے ایک افسر نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیس کونسل میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ شوکت صدیقی کو نواز شریف کی خاص ہدایت پر اسلام آباد کے سب سے مہنگے سیکٹر F6 میں ایک بنگلہ الاٹ کیا گیا تھا۔ پسند نہ آیا تو دوسرا بنگلہ الاٹ کروا دیا، وہ پسند نہ آیا تو تیسرا بنگلہ الاٹ کروا لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسرے بنگلے کی ڈیکوریشن پسند نہ آئی تو CDA سے زبردستی مرمت کے نام پر 1,20,00,000 روپے کے ٹینڈر منظور کروائے۔ 1,20,00,000 میں آج بھی نیا بنگلہ تعمیر ہو جاتا ہے۔ فاضل جاج کے حکم پر CDA نے سرکاری رہائش گاہ میں کئی لاکھ روپے سے کبوتروں کا خصوصی پنجرہ بھی تیار کروایا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے شوکت عزیز صدیقی کے خلاف کئی ریفرنسز دائر کیے
کہ یہ بار کے انتخابات پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور سیاست میں ملوث ہوتے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اپنی ذاتی حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایس ای سی پی ڈپارٹمنٹ میں پہلے اپنے بیٹے عبداللہ عمر صدیقی کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل لگوا دیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنے دیرینہ یار منظور شاہ کو، جو دہشت گرد تھا جس پہ 4 شیڈول تھا، یہ ان کا ذاتی دوست بھی تھا، ان کو سی ڈی اے سے 1 کروڑ کے پلاٹ کی جگہ 5 کروڑ مالیت کا پلاٹ دلوایا۔ یہ پاناما بینچ کا حصہ بن کر نواز شریف کو ریلیف دینا چاہتے تھے لیکن نہیں بن سکے تو دھڑلے سے تقریر کی کہ ایجنسیوں نے نہیں بننے دیا۔ اس کا ثبوت مانگا گیا تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں دکھی اشعار سنا رہے ہیں اور بالکل فائز عیسیٰ کی طرح دلائل دے رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی ممکن ہے کوئی ریلیف دے دے۔ اللہ نہ کرے، ہم فیصلہ تو حق اور سچ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحیح ہیں تو ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اگر وہ غلط ہیں یا انہوں نے قانون توڑا ہے اور اس کو اپنے حق میں اپنی حیثیت کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک سے، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔